الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ آج اصول دین کورس کی 5ویں کلاس ہے اور انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ہم اس دفعہ پھر حاضر ہوئے ہیں۔ وجود خدا، توحید باری تعالی اور عقل کا دائرہ کار، اس طرح کے مختلف عنوانات کے اوپر ہماری گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے دین، شریعت کی ضرورت کیا ہے، مذہب کی ضرورت کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور عقل کے تناظر میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دین کو ماننا آیا عقلی تقاضوں کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو ہمارے جتنے بھی سیشن چل رہے ہیں اس میں ہم نقلی دلائل عام طور پہ پیش نہیں کرتے، بلکہ عقل کے تناظر میں گفتگو کرتے ہیں اور حکمتوں کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ قرآن اور حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے گی کہ جو قرآن و حدیث ماننے والا ہے۔ عقل ایک ایسی کامن چیز ہے کہ جو شریعت اور دین کو نہیں بھی مانتا وہ عقل کی ضرور مانتا ہے، تو پھر اس کے سامنے جب ہم عقلی تناظر میں دین کی اہمیت، شریعت کی اہمیت کو بیان کریں گے، جیسے ہم نے وجود خدا، توحید باری تعالی اور دیگر جو ہے نا موضوعات کے اوپر گفتگو کی، تو اگلا بندہ جلدی قائل ہو جاتا ہے یا مائل ہو جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بات تو درست کر رہے ہیں، ہونا تو ایسے ہی چاہیے۔ آج کی بھی ہماری گفتگو اسی سلسلے میں ہوگی اور اسی طرز اور اسی طریقے کے اوپر ہوگی۔ پہلی بات جو آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دین، شریعت اور مذہب، یہ 3 قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دین جو ہے یہ بڑا ایک جامع لفظ ہے، اور دین کے اندر کوئی بھی، چاہے وہ الہامی دین ہو یا الہامی نہ ہو، وہ حق دین ہو یا حق دین نہ ہو، تو اس کو دین کہہ دیا جاتا ہے شریعت مطہرہ کی، قرآن کی اور دیگر احادیث کی نصوص کی روشنی میں۔ جیسے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، فرمایا کہ جو اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کرتا ہے وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دین کے طور پہ اگر اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو اختیار کر لیتا ہے تو اب اس کا اسے دین کہنا یا دین وہ قبول کرنا اسے قبول نہیں کیا جائے گا، اس اعتبار سے کہ وہ اسے قیامت کے دن وہ بخشش کا سبب نہیں بن سکتا، اس کو بخشوا نہیں سکتا، اس کے لیے راہ نجات نہیں بن سکتا، سبب نجات نہیں بن سکتا۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں تو دین اسلام ہی ہے، تو اسلام ہی حق دین ہے۔ تو جتنے بھی ادیان ہیں ان میں دین حق دین اسلام ہے، اور اسلام فقط نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو نہیں کہتے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، تو جتنے بھی دین گزرے یہ سب دین اسلام تھے۔ شریعتیں جدا جدا تھیں، احکام جدا جدا تھے، یعنی شرعی احکام جدا تھے، دین ایک تھا، اسلام۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، تو بنیادی طور پہ جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ دین یہ حق، اور جو حق نہیں ہے سب کو دین کہہ دیا جاتا ہے۔ جو بھی کسی بھی راستے کا پیروکار ہے، وہ چاہے وہ کوئی کافر ہے، وہ اپنا جو ہے نا دین کا نام لیتا ہے تو اب اس کو بھی وہ اس کا دین کہہ دیا جاتا ہے، لیکن وہ باطل دین کہلاتا ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اگلی چیز آ جاتی ہے شریعت کی۔ شریعت دین کے اندر ہی جو راستہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شریعت۔
دین کے اندر جو احکام ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں شریعت۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو دین کی آگے جو مزید تفصیل ہوتی ہے یا دین کے اوپر چلنے کا جو انداز اور اسلوب ہوتا ہے اس کو شریعت کہہ دیتے ہیں۔ یہ شریعت بنا بھی شرع سے ہے اور وہ کہتے ہیں راستے کو۔ اب جہاں تک مذہب کا معاملہ رہ جاتا ہے تو مذہب کی مختلف اطلاقات ہوتے ہیں، مختلف اعتبار سے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ مذہب بعض اوقات دین کے معنی میں بولا جاتا ہے، بعض اوقات شریعت کی مختلف راہوں کے بارے میں مذہب کا لفظ بول دیا جاتا ہے۔ تو یوں مذہب جو ہے یہ اس سے بھی آگے دین سے بھی سمجھنے کے زیادہ وسیع تر مفہوم رکھتا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کوئی دینی جو ہے وہ کوئی اس طرح کا عقائد کا اختلاف نہ بھی ہو تب بھی مذہب کا اطلاق کر دیا جاتا ہے، جیسے کہہ دیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے، امام شافعی کا یہ مذہب ہے، یعنی کیا ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں یہ موقف اختیار کیا ہے، تو ان کے موقف کو بھی مذہب کہہ کے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم جو آج بنیادی طور پہ بات کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ذہن میں رکھیں کہ دین، مذہب، شریعت، جب یہ تینوں الفاظ کسی ملحد کے سامنے یا ایتھسٹ کے سامنے جب ہم بولتے ہیں کہ جو دین کو مانتے ہی نہیں ہے، تو اس کے سامنے جب ہم یہ الفاظ بولتے ہیں تو عمومی طور پہ ان سے ایک ہی مفہوم مراد ہوتا ہے۔ یعنی دین سے مراد اب ہماری مراد یہ ہوگی کہ بھئی دین ماننا کیوں ضروری ہے، شریعت ماننا کیوں ضروری ہے، مذہب ماننا کیوں ضروری ہے، ایک ہی مفہوم کے اندر یہ الفاظ استعمال کیے جائیں گے۔ اب دین، مذہب یا شریعت، یہ میں نے آپ کے سامنے تمہید اس لیے باندھی کہ اس کو ایک معنی میں جب ہم بولیں گے تو آگے جہاں بھی کہیں میں دین، مذہب یا شریعت ان میں سے کوئی بھی لفظ کہیں پہ استعمال کروں تو اس سے ایک ہی معنی مراد لیا جائے، ٹھیک ہے؟ جہاں پہ کوئی اس کے علاوہ معنی مراد لینا ہوگا وہ میں خود ہی اس چیز کی صراحت کر دوں گا، ورنہ یہ ہے کہ یہ ایک معنی میں ہم اسے استعمال کریں گے۔ اب دیکھیں کہ دین کی ضرورت کیسے پیش آئی، دین جو ہے وہ کیوں اتنے زیادہ نکل پڑے اور مختلف لوگوں نے مختلف جو ہے نا وہ دین اختیار کیے۔ اس کی بنیادی ضرورت اس وقت پیش آئی کہ جب ظاہری بات ہے کہ انسان اگر اپنی طبیعت کے اندر دیکھے تو اس کی طبیعت میں تھوڑا تجسس ہوتا ہے، انسان غور و فکر کرتا ہے، انسان ہمیشہ جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے کے متعلق غور کر رہا ہوتا ہے، اور عموماً اس کی نگاہ جو ہے وہ ہوتی کہ یار وہ جو بڑا ہے نا مجھ سے، اس کی طرح میں ہو جاؤں، یا اس کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہیں میرے اندر نہیں ہیں۔ تو بندہ اس طرح کی چیزوں کے اندر متجسس ہو کے غور و فکر کرتا ہے۔ تو کیا ہے کہ جب ہم اس طرح غور کرتے ہیں تو اگر آپ اس کی تاریخ کو پڑھیں تو انسانوں نے جو مختلف دین نکالے، اب ہم اس وقت فقط دین پہ بات کر رہے ہیں، یعنی کیا ہے کہ ایک تو وہ دین کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام پہ ہی دین کا نزول ہوا اور باقاعدہ طور پہ احکام اتارے گئے، تو وہ تو دین حق ہے۔ لیکن ظاہری بات ہے کہ ان کے بعد بھی کئی ایسے علاقے پائے گئے جہاں پہ لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے نا وہ دین بنا لیے، ان کو وہ چیزیں سمجھ نہیں آتی تھی جو انبیاء کرام علیہ السلام بیان فرماتے تھے، تو جس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم اس کو کیسے، ہم بن دیکھے کیسے جو ہے نا وہ ایمان لے آئیں، ہم بن دیکھے کیسے مان لیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہمیں جو ہے نا وہ کوئی چیز نظر آنی چاہیے، تو انہوں نے اپنے ارد گرد چیزوں پہ غور کرنا شروع کر دیا۔ اب کسی نے غور کیا تو اس کو سورج بہت بڑا نظر آیا، کسی نے غور کیا تو اس کو جو ہے نا وہ یہ سمجھ کہ چاند ہیں، ستارے ہیں، یہ بہت بڑے نظر آئے، اس کا اسے اس کی عقل سے ماورا اسے وہ چیز لگی کہ یہ دیکھو یہ کیسے ہے، کیسے روشنی کرتے ہیں، اس نے اس کے اوپر ہی غور و فکر کیا اور اس نے اسی کو اپنا دین مذہب بنا لیا، شریعت بنا لیا، سب کچھ بس ٹھیک ہے اسی کے مطابق میں نے چلنا ہے، اور جب میں اس کے مطابق اپنے لیل و نہار گزارتا ہوں، یہ جب چڑھتا ہے تو میں دن کہتا ہوں، جب یہ اترتا ہے تو میں کہتا ہوں رات ہو گئی ہے، تو اس کے اوپر جب میں نے دن رات کی بنیاد رکھی تو اس نے اپنے دین کی بنیاد بھی اس کے اوپر رکھنا شروع کر دی۔ یہ ظاہری بات ہے کہ اگر اس کو ہم عقلی تناظر میں اور دیگر دلائل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ اس کو دین قرار دینا یا اس کو معبود بنا لینا یہ تو بالکل باطل ہے اور درست نہیں ہے۔ اب جہاں تک بات رہ جاتی ہے کہ دین کی اب ضرورت اور پھر اس کی اہمیت کیا ہے، پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ چند پوائنٹس کی صورت میں اس کو جو ہے نا آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ دین کو اگر ہم عقلی تقاضے کے طور پہ دیکھیں تو دین یہ عقلی تقاضے کے بالکل عین مطابق ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ دین کو نہ ماننا یہ عقل کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ دین کو نہ ماننا یہ بے عقلی کی نشانی ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ ہم کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں دین ایک رستہ ہے، جس طرح کوئی بھی معاشرہ چلتا ہے وہ کسی دین کو نہ بھی ماننے والا ہو، ملحدین ہی کا علاقہ ہو، تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ
کوئی نہ کوئی تو راستہ متعین کریں گے، کوئی نہ کوئی تو وہ ایک راستہ اپنے لیے طے کریں گے کہ ہم نے اس طریقے سے چلنا ہے، چاہے وہ کوئی قانون بنا لیں، چاہے لا بنا لیں کہ بھئی اس لا کے مطابق ہم چلیں گے، یہ یہاں پہ لاگو ہوگا۔ اب اگرچہ وہ اس کو دین کا نام نہیں دے رہے، لیکن ایک پراپر وے تو انہوں نے جو ہے نا اپنے لیے متعین کر لی کہ بھئی اس کے مطابق چل رہا ہے، جو اس کے خلاف چلے گا وہ سزا کا مستحق ہوگا، جو اس کے خلاف چلے گا وہ عتاب کا مستحق ہوگا۔ یہ انہوں نے کیوں ایسے کیا کہ جب 10 افراد آپس میں ملے، ایک معاشرہ بنا، تو ایک وہ افراد کے جو دین کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی اس چیز پہ مجبور کیوں ہوئے کہ انہوں نے ایک پراپر وے اپنے لیے متعین کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی جانتے ہیں کہ جب معاشرہ بنتا ہے تو بغیر اصول کے، بغیر طریقے کے نہیں بن سکتا۔ ان کے مطابق بھی عقلی تقاضا یہ ہے کہ اگر ہم نے چند افراد نے بیٹھنا ہے اور ہم نے مل کے چلنا ہے اور ہم نے ایک پراپر معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو اس کے لیے ہمیں بے اصولہ معاشرہ ہوگا تو اس میں ظلم ہوگا، بے اصولہ معاشرہ ہوگا تو اس میں کرپشن ہوگی، بے اصولہ معاشرہ ہوگا تو اس کے اندر منافقت ہوگی، اس کے اندر مختلف قسم کی خرابیاں ہوں گی۔ تو اس کے لیے اب ان کی مجبوری بنی کہ چلو ہم دین نہیں مانتے، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ایک پراپر جو ہے نا وہ اصول متعین کرنے پڑیں گے، مقرر کرنے پڑیں گے۔ تو یہی تو بات ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، عقل جب اس چیز کا تقاضا کر رہی ہے کہ جب چند افراد، چاہے وہ ہم ذہن ہو، وہ دین کو نہیں مان رہے، بے شک وہ ملحد قرار پا رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، ایسے افراد بھی جب اکٹھے ہوتے ہیں، ان کی اپنی عقل یہ تقاضا کرتی ہے کہ بھائی ایک راستہ ہونا چاہیے جس پہ ہم سارے مل کے چلیں، نہیں بھی ہماری مرضی پھر بھی جو ہے نا ہم اس پہ عمل کریں۔ اگر جو ہے نا وہ ایک راستہ چل رہا ہے اور سامنے جو ہے نا لال اشارہ آ گیا، تو دنیا کے جتنے بھی افراد ہیں وہ دین نہیں بھی مانتے، تو اس کا دل نہ بھی ہو، جتنی مرضی جلدی ہو، وہ کہتا ہے یہاں پہ رکنا ہے۔ یہ اس کو کس نے مجبور کیا؟ اس اصول نے مجبور کیا جو بنا ہوا ہے، اس قانون نے مجبور کیا جو بنا ہوا ہے۔ اور قانون کنہوں نے بنایا؟ وہ چاہے بنانے والے دین کا ہی انکار کرنے والے ہوں، اور جو ادھر رکنے والا ہے وہ بھی دین کا انکار کرنے والا ہے، لیکن ایک اشارے نے اس کو روک دیا، ایک اشارہ جلا اس نے اس کو چلا دیا۔ تو یہ جس طریقے سے انہوں نے اس اشارے کو اپنا رہنما بنا لیا، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ عقل کا تقاضا ہے کہ وہ کسی نہ کسی اصول کی پیروی کرے۔ تو آپ نے اصول خود بنائے، اور ہم جس ذات کو اور جس وجود کو مانتے ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، خدا کی طرف سے وہ اصول مرتب کر کے دے دیے گئے، بس فرق یہ ہے۔ تو ہم اس کو دین کا نام دے رہے ہیں، تم دین سے بیزاری کرتے ہوئے اسے دین کا نام نہیں دے رہے۔ عقل ایک ہی چیز کے اوپر کھڑی ہے۔ تو دوسری چیز یہ کہ دین کو میں نے جو عرض کیا کہ یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر آپ اس سوال کا حل آپ کے پاس ہو تو پھر تو آپ کہیں کہ دین کی ضرورت نہیں۔ وہ سوال کیا ہے کہ کیا عقل ہر چیز کا حل نکال سکتی ہے؟ عقلیں مختلف ہوتی ہیں، ہم اس کے اوپر کلام پہلے کر چکے ہیں۔ پہلا ہمارا جو سیشن تھا وہ عقلیں مختلف ہیں، اس پہ کلام ہو سکتا ہے، نتائج مختلف نکل سکتے ہیں۔ عقل ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتی، عقل کو تجربہ، مشاہدہ یا دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر جو ہے یہاں سے پتھر اوپر پھینکا جائے تو اب پتھر کا اوپر جانا، ظاہری بات ہے وہ ٹھوس چیز ہے، وزنی چیز ہے، وہ جب اوپر جائے گی تو وہ چیز اوپر جا رہی ہے، تو یہ عقل کہہ رہی ہے کہ اس کو پھینکنے کے لیے قوت ہونی چاہیے، تب اوپر جائے گی، ورنہ اوپر نہیں جائے گی۔ بچہ پھینکے گا، اس کی قوت کم ہے، وہ نہیں، اور چھوٹا زیادہ بچہ ہو سکتا ہے وہ پتھر ہی اس کا اتنا وزنی وہ اٹھا ہی نہ سکے، قوت نہیں ہے، تو اس کو اٹھانے کے لیے، اوپر پھینکنے کے لیے قوت چاہیے، عقل کا تقاضا۔ اگر وہی پتھر ہوا میں معلق ہو جائے، ہوا میں رک جائے، ٹھہر جائے، تب بھی قوت چاہیے۔ اب اس قوت کو آپ جو بھی نام دے دیں۔ اور دوسری طرف اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح جو گریوٹی مانتے ہیں کہ بھائی اب نیچے آ رہی ہے چیز، اس کے لیے بھی انہوں نے قوت مانی، مجبوری تھی ان کی، انہوں نے کہا قوت کے بغیر یہ نیچے کیسے آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا قوت مان لیتے ہیں ہم، بھائی ہم کہتے ہیں جی گریوٹی ہے، کشش ثقل ہے جو کھینچ رہی ہے زمین کے اندر، ایسی قوت ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے، ان کی عقل نے تقاضا کیا کہ اب یہ جو نیچے لانے والی بھی کوئی چیز ہے اسے، اور وہ انہوں نے ایک قوت مانی۔ تو اسی طریقے سے اوپر جانا، اوپر معلق رہنا، نیچے آنا، اس کے پیچھے جب قوت کار فرما ہیں۔ بادل اگر جو ہے وہ آسمان کے اپنا یہ جو ہے نا اوپر چلتے ہیں، تو اب بادلوں کا چلنا اتنا وزن لے کے، اتنا پانی لے کے، اور یہ معلق رہ رہے ہیں، وہ قوت ہے۔ اب اس قوت کو جو مرضی آپ نام دے دیں،
اب آپ ان اسباب میں جو ہے نا وہ سمجھ لے کہ گھرے ہوئے ہیں اور آپ ان اسباب سے باہر نہیں نکل پا رہے. ہم مسبب الاسباب کی طرف جو ہے نا وہ غور کرتے ہیں پھر. تو کہنے کا مقصد ہے عقل دلیل مانگتی ہے. عقل جو ہے نا وہ اس کے بعض دلائل ایسے ہیں، بعض چیزیں ایسی ہیں جو عقل کے دائرہ کار سے باہر ہوتی ہیں. اب کہنے کا مقصد جو یہاں سے ہے وہ ہم وجود خدا پہ فی الوقت نہیں جا رہے، وہ ہم پہلے دلائل دے چکے ہیں. اب یہاں سے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عقل یہ متجسس ہے، عقل میں تجسس ہوتا ہے. عقل غور کرنا چاہتی ہے کہ انسان جب نہیں آیا تھا دنیا میں کیا تھا. انسان آج تک غور کر رہی ہے کہ انسان بنا کب سے اور وجود میں کیسے آیا. یہ دیکھیں نا، اس کے عقل کا تجسس ہے، عقل متجسس ہے. جہاں پہ اسے کوئی دلیل نظر آتی ہے وہ کہہ دیتی ہے ہاں یوں انسان وجود میں آیا، یوں انسان بنا. جہاں پہ اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ کہہ دیتی ہے ابھی ہماری تحقیق جاری ہے. ابھی تک تحقیق جاری ہے، اور ابھی بھی جو تحقیق ہو چکی ہے وہ حتمی نہیں ہے، کل ہو سکتا ہے کہ وہ غلط ثابت ہو جائے. اور پھر انسان مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد آیا فنا ہو جاتا ہے. اس پہ بھی تحقیقات جاری ہیں. جو ابھی تک انسان لگا ہوا ہے، تجسس ہے اس کی طبیعت میں کہ یہ مر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے. اب اس میں مختلف پھر افکار جو ہے نا وہ سامنے ہمارے آتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عقل کا تجسس یہ اسے کہیں نہ کہیں مجبور کرتا ہے، اور پھر اس تجسس کے بعد نتیجے تک نہ پہنچ پانا، وہ نتیجہ نہیں پا رہا، نتیجے تک پہنچ ہی نہیں پا رہا، اور اس کی عقل اس سے آگے کام ہی نہیں کر رہی. وہ کب سے بنا اس کو نہیں پتا، کیسے بنا اس کو نہیں پتا چل رہا، اپنی عقل سے فیصلہ نہیں کر پا رہا. اس کو دلیل چاہیے، مشاہدہ چاہیے، اس سے پہلے کیا تھا اور اب آگے مرنے کے بعد کیا ہوگا، آگے کیا کیا مراحل ہوں گے، اس کو اس چیز کا نہیں پتا. جب عقل اس چیز سے قاصر ہے کہ ہر چیز کا آپ کو جواب دے سکے، یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ ضرورت پڑتی ہے کہ ایک ایسی چیز ہو جو عقل سے اوپر ہو، ایک ایسی چیز ہو کہ جو اس کا بھی جواب دے سکے، جو تفصیل بتا سکے. وہ دین بتاتا ہے، اور یہیں پہ آ کے جو ہے نا وہ دین کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، ضرورت اور اہمیت پتہ چلتی ہے. تو دیکھو یہاں پہ وہ نقطہ کہ جہاں عقل جو ہے وہ بالکل مجبور ہو چکی تھی اور بالکل عاجز آ چکی تھی، وہاں سے دین نے بتایا انسان کیسے بنا. جب سائنس جو ہے نا وہ اس وقت اتنی ترقی نہیں کر پائی تھی، تب بھی دین بتا رہا تھا کہ پیٹ کے اندر بچہ کیسے ہوتا ہے. سائنس جو ہے وہ جس وقت تک کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی اور اس کو کچھ بھی نہیں پتا تھا، اس وقت جو ہے وہ یہ دین بتا رہا تھا کہ یہ بادل جو ہے وہ کیسے جو ہے نا ہوا میں معلق رہتے ہیں. اس وقت دین بتا رہا تھا کہ آسمان اور زمین آپس میں کیوں نہیں ملتے، ٹکراتے کیوں نہیں. یہ ساری چیزیں جہاں پہ سائنس آج تک بھی نہیں پہنچ سکی، یا پہنچی ہے تو فقط اسباب میں ابھی تک گھوم رہی ہے، وہ دین بتا رہا ہے. تو یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پہ عقل کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آخرکار عاجز آ جاتی ہے، تو پھر ہمیں پڑتی ہے دین کی ضرورت. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دین کو نہ مانا جائے، فرض کر لیں کوئی کہ نہیں جی نہیں بس عقل سے بڑے فیصلے ہو سکتے ہیں، ہمیں دین ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز دیکھ لی جائے تو ہر بندے کی عقل مختلف نتیجہ نکالتی ہے. ایک بندے کو جھوٹ بولنا برا نہیں لگتا، ایک بندے کو دھوکہ دینا برا نہیں لگتا، ایک بندے کو جو ہے وہ بدکاری جو ہے نا وہ بری نہیں لگے گی، ایک بندے کو قتل و غارت کرنا وہ برا نہیں لگے گا. اس کو وہ کہتا ہے جی نارمل ہے، ٹھیک ہے. ایسے کئی حکمران گزرے ہیں، بادشاہ گزرے ہیں جن کے لیے یہ تھا کہ بس جی ایک تفریح ہے، بندہ مار دیا تفریح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مزہ آ رہا ہے جی مار دیا. تو یہ ظلم ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو تو کوئی پکڑنے والے نہیں، کیوں؟ وہ کسی حد میں ہی نہیں ہے. وہ کہے گا بھائی جب میرے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہے، میں تو بھائی اپنی عقل کے مطابق چلنے والا ہوں، میں نہ تو کسی دین کے حدوں میں آتا ہوں، نہ جو ہے وہ کسی اور چیز کے حد میں آؤں گا. میں خود ایک قانون ہوں، میری عقل جی فیصلہ کرنے والی ہے، تو لہذا جو مرضی میں کروں، میری مرضی. یہی تو وہ نقطہ ہے کہ اگر یہ جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہم دین کو نہیں مانتے، یہ دین کی ضرورت کو سمجھیں، اگر ہم دین کو نہیں مانتے اور ہم عقل کو ہی سب کچھ قرار دیتے ہیں تو معاشرے کے اندر بہت بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوں گی. تو دین کی ضرورت یہ ہے کہ دین ہمیں معاشرے میں خرابیاں پیدا ہونے سے بچاتا ہے، معاشرتی خرابیوں سے بچاتا ہے. چار افراد آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں. دین ہمیں کہتا ہے تمہاری حد ہے، ظلم نہیں کرنا. دین ہمیں کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے قانون ہے، تم نے قتل و غارت نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا کسی کو، منافقت نہیں کرنی. یہ سارے دین نے ہمیں اصول بتا دیے. اب کیا ہے کہ اس سے ایک معاشرہ اچھا تشکیل پاتا ہے،
اور وہ لوگ کہ جو دین کی حدود سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور فقط عقل کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ کیا ہے آخرکار وہ یہ نتیجہ نکالیں گے، بس ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ جو ہے نا وہ دین کے پیچھے کیا چلنا، ہماری عقل سب کچھ کرنے والی ہے، میری عقل کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اس کو قتل کرنا درست ہے، دوسرے کی عقل کہہ رہی ہے اس کو قتل کرنا درست نہیں ہے، تو ٹھیک ہے اپنی اپنی عقل ہے جو جس پہ عمل کر لے۔ اگر یوں کرنا ہے پھر تو بات ہی کوئی نہیں رہے گی، ہر معاشرے کے اندر آئے دن قتل ہوں گے، آئے دن ظلم ہوگا، آئے دن وہاں پہ دھوکہ دہی ہوگی، آئے دن وہاں پہ جو ہے نا مال چوری ہوں گے، ڈکیتیاں ہوں گی، سارے معاملات ہوں گے اور کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اگر آپ کہیں جی ہم قانون بنا لیں گے، تو بھائی قانون بھی آپ نے جب بنایا تو وہ آپ کا بنایا ہوا وہی ہم جو ہے نا اس کو بس ہم دین کا ایک لحاظ سے نام دے دیتے ہیں جو ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں شرعی طور پہ، اور آپ اپنے طور پہ قانون بناتے ہیں کیونکہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ مجبوری ہے ہماری۔ معاشرے کو چلانے کے لیے پھر دین کی ضرورت کی اہمیت کو یوں سمجھنا ہوگا۔ اور پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ دین کی اگر ضرورت اور اہمیت کو ہم دیکھیں، دین کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، دین اتنا ضروری ہی کیوں ہے، تو اس میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کو یہ نظر آتی ہے کہ جو دین ہے یہ آپ کے اندر سے ایک قسم کی مایوسی اور خوف کو ختم کرتا ہے۔ اگرچہ دین کے اندر خوف والا پہلو بھی ہے، جیسے خوف اور رجا، امید اور خوف دونوں کی درمیانی کیفیت، یہ ایک عمدہ کیفیت قرار دی گئی ایمان کی۔ اب دیکھیں کہ خوف بھی ہے امید بھی ہے۔ اب دیکھیں امید کیسے ہے اسلام کے اندر، اور اس میں بے خوفی بھی کس طرح کی ہے کہ انسان اگر تو یہ کہیں کہ وہ بھی معاشرے ہیں کہ جس میں کوئی قانون نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، وہاں پہ جب بڈیرے کا جیسا جی چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے، وہاں پہ ہر بندہ ہی خوف زدہ ہے، اس کو بندے بندے کا خوف ہے، یہ وڈیرا فلاں وڈیرا فلاں وڈیرا فلاں سردار فلاں یہ فلاں وہ، اس کو انہی کا خوف کھائے جا رہا ہے، ہر ٹائم وہ ذہنی طور پہ جو ہے نا وہ تناؤ کا شکار ہے، میں یوں کر دوں گا تو وہ آ کے یہ نہ کر دے، وہ یوں نہ کر دے، میں یہ کروں گا تو وہ مجھ سے مضبوط ہے یوں نہ کر دے، یہ نہ کر دے۔ یہ جو خوف والی کیفیت ہوتی ہے یہ نتیجہ ہے اس چیز کا کہ جو اس نے دین کو نہیں مانا۔ جو دین کو مانتا ہوتا ہے اس کے اندر یہ والی خوف کی کیفیت نہیں ہوتی، اس کے اندر ہوتی ہے خوف کی کیفیت تو وہ فقط اور فقط رب کا خوف ہوتا ہے، شریعت کا خوف ہوتا ہے، دین کا خوف ہوتا ہے، وہ اسے طرح طرح کے خوف سے بچا لیتا ہے، وہ اسے جو ہر بندے کا خوف جو ہے نا وہ اندر اس کے موجود رہتا ہے اس سے اسے دور کر، جیسے وہ اقبال کا ایک وہ شعر بھی ہے نا کہ جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ ایک سجدہ تو رب کو کر لے تو یہ جو کئی سجدوں سے تجھے جو ہے نا وہ نکال دے گا، تو یہ وہ خوف کی بات ہو رہی ہے کہ دین جو ہے نا یہ تمہیں بقیہ سارے خوفوں سے نکال دے گا۔ تو یہ جو خوف و ہراس، یہ ٹینشن، یہ ساری چیزیں جو بعد میں بہت سے مسائل کا جو ہے نا وہ سبب بنتی ہیں، وہ ایک دین کو آپ مان لیں یہ سارے خوف ختم ہو جائیں گے، اور وہ بہت سی معاشرے کے اندر سے وہ جو مایوس کن کیفیت ایک بنی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ ایک جو ہے نا وہ چیز آ گئی۔ پھر اگلی چیز اگر ہم جو ہے نا وہ غور و فکر اس چیز کے اوپر کرتے ہیں کہ ظاہری بات ہے کہ دین، مذہب، شریعت، یہ ساری چیزیں اگر ہم جو ہے وہ غور کرتے ہیں اور ہم اپنے معاشرے کے اوپر غور کرتے ہیں تو معاشرہ جب بھی چلتا ہے تو معاشرے کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس میں ظاہری بات ہے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو نجی طور پہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ بھلائی کرتے ہیں، کچھ جو ہے نا اپنے ذاتی طور پہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جو ہم اپنے سمجھ لیں کہ معاشرے میں مختلف افراد جن کو ہم نہیں جانتے ان کے ساتھ ہم نیکی اور بھلائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی معاملہ ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ دین کی ضرورت کو اگر آپ سمجھیں تو جو بندے دین کو ماننے والے ہیں وہ کار خیر میں زیادہ حصہ لیتے، چاہے وہ جس مرضی دین کو ماننے والے ہوں۔ آپ پوری ایک دفعہ سروے کر لیں اس چیز پہ کہ جو افراد دین کو ماننے والے ہیں ان کا جو فنڈنگ ہوگی خیر خواہی کے کاموں کے اوپر، خیر کے کاموں کے اوپر وہ زیادہ ہوگی۔ اسپتال بنوائیں گے جی، سارے دے رہے ہیں جی، کیوں دیں گے جی؟ ہماری آخرت اچھی ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے جی، ہمارا دین ہمیں یہ حکم دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کہ یہ ایک طرف آپ کہیں گے جی وہ دوسرے ہیں وہ بھی تو بڑا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو کہا اس وقت دین، اگر آپ
امریکہ یا ایسے ممالک میں چلے جائیں جہاں فلاحی کام ہو رہے ہیں، وہاں بھی آپ اگر دیکھیں گے تو کم از کم وہ دین کو ماننے والے، کم از کم وہ دین کو ماننے والے، یعنی ان کا بھی ایک نظریہ ہے کہ ہم یہ دیں گے تو اللہ ہم سے راضی ہوگا، جیسے عیسائی ہیں یا یہودی ہیں یا اس طرح، وہ بھی آپ اللہ کا نظریہ تو رکھتے ہی ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، بقیہ ان کے آگے جاری بات ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن مانتا وہ تو کافر ہے۔ اب وہ ایک بات جدا ہے، لیکن فی الوقت ہم دین کی بات کریں، دین آپ کو وہ زیادہ نیکی کی طرف اور بھلائی کے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ دنیا کے وہ خطے اٹھا کے دیکھ لیں کہ جو دین کو نہیں ماننے والے، وہ پھر اپنی انا میں رہتے ہیں، ان کو بس اپنی ہوتی ہے، بس ہم ٹھیک رہنے چاہیے اور کوئی ہے نہیں ہے۔ اور ایسے ہی افراد ہوتے ہیں جن کے اندر سے دین کا خوف ختم ہو جاتا ہے، یا جن کے اندر سے دین کا درد ختم ہو جاتا ہے، وہ قتل بھی کر دیتے ہیں۔ وہ جناب یہ لگا لیں کہ وہ مارکیٹ میں وہ جعلی دوائیں بھی ڈال دیں گے تو کہیں گے بیمار ہے، چلو جی مر جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو کوئی خوف نہیں ہے نا کسی چیز کا۔ تو جو دین کو ماننے والا ہے اس کو ایک خوف آئے گا، یار میں نے یہ کام نہیں کرنا، وہ اسپتال بنا رہا ہے، وہ سڑکیں بنوا رہا ہے، وہ جناب بڑے بڑے اس طرح کے فلاحی کام کر رہا ہے، اور اس میں اس کی نیت یہ ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا صلہ مل جائے، مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ تو یہ کیا تھا نقطہ کہ دین اس نے اسے اس بھلائی کے کام کے اوپر اکسایا یا اس سبب بنا۔ تو کیا پتہ چلا کہ دین معاشرے کے اندر فلاح و بہبود کے لیے بھی ضروری ہے، ورنہ یہ ہے کہ یہ فلاحی کام، یہ جو اس طرح کے کام ہو رہے، یہ بھی بند ہو جائیں، اور اکا دکا کو بندہ ہو جس کا کو بس دل میں رحم ہو، ورنہ جو ہے نا وہ کام نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند پوائنٹس جو ہے نا وہ عرض کیے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم جب دین کی ضرورت کو بیان کرتے ہیں، اس کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں، تو کئی افراد جو ہے نا وہ تھوڑا سا پہلے سے بعض وقت کنفیوز ہوتے ہیں، یا اور کنفیوژن کا شکار کرنے کے لیے جو ہے نا جان بوجھ کے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں آپ دین کو مانتے ہیں، پہلی تو یہ سوال کرتے ہیں نہیں عقل کے تناظر میں تو عقلی حکمت کے خلاف ہے تو فلاں ہے، تو ہم نے تو عقلی تناظر میں آپ کے سامنے بیان کر دی کہ دین کو ماننا یہ عقلی، معاشرتی، اخلاقی ہر اعتبار سے یہ ضروری ہے، اس چیز کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر اگلی چیز آ جاتی ہے کہ جی یہ دیکھیں آپ جو ہے نا وہ دین کو مانتے ہیں تو فقط ایک جو ہے نا وہ بندے کے کہنے پہ آپ دین کو مان لیتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اور آپ بس دین کو مان رہے ہیں، آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ کیوں مانتے ہیں؟ پہلے تو ہم نے دین کی ضرورت کو بیان کر ہی دیا، اب اگلی بات ہے کہ جی اس کو ہی کیوں آپ مان رہے ہیں کہ ایک نبی نے آپ کو بتایا یا ایک بندے نے آپ کو بتایا، آپ بس اس پہ ایمان لے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ اس انداز سے غور نہیں کیا جاتا، اور نہ ہی ہر چیز کی دلیل کے اوپر جمع غفیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے، ایک بندے کی دلیل بھی کافی ہو جاتی ہے۔ کہیں کیسے؟ دیکھیں میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ مثال دیتا ہوں کہ جتنے بھی افراد ہیں اس وقت، ملحدین کو لے لیں جو اللہ کو نہیں مانتے اور دین کو ہی نہیں مانتے، بالکل وہ خدا کے وجود کو بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کوئی دین کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں بس سائنس اور عقل اور یہی ساری چیز ہے۔ انہی سے ہم سوال کریں، اچھا ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بندے کے کہنے پہ ہم کیسے مان لیں کہ عقل کے خلاف ہے، تو پھر تو ہم کہیں گے آپ بھی عقل کے خلاف چل رہے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں دنیا کا کون سا فرد ایسا ہے کہ جس کو یہ پتا ہو حقیقی طور پہ دلیل کے ساتھ کہ وہ کس کا بیٹا ہے؟ ماں کا تو پتا ہوتا ہے نا اس کے پیٹ سے نکلا ہے، ماں کہتی کہ تیرا باپ فلاں ہے، مان لیتا ہے، اور وہ ملحد صاحب بھی مان رہے ہیں۔ ملحد نے کون سی تحقیق کی ہے؟ تو جب ایک عورت کے بیان کے اوپر آپ نے اپنا پورا نسب نامہ کھڑا کر لیا، آپ نے مان لیا ہو جی میں جی وہ ملک ہوں تو میں جناب وہ فلاں کاسٹ ہے میری، تو میں آرائی ہوں، تو میں فلاں ہوں، تو میں گجر ہوں، تو یہ آپ نے فقط ایک عورت کے بیان کے اوپر اتنی بنیاد کھڑی کر دی، آپ کہتے ہیں وہ جب سے انسان چلا ہے نا اس وقت سے میرا اوپر تک جو رشتہ جڑتا ہے نا وہ اس ایک عورت کے اس بیان کے اوپر میں جوڑ رہا ہوں، اور یہ ہزاروں سال کا جو ہے نا وہ سفر بن جائے گا۔ تو آپ نے ایک عورت کے بیان کے اوپر ہزاروں سال کا جو سفر تھا اس کو تو مان لیا، آپ نے کہہ دیا۔ آپ کہیں گے جی نہیں دیکھیں ڈی این اے سے معلوم ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ڈی این اے کا ثبوت جو ہے نا وہ ظنی ہے اور ٹھیک ہے، لیکن چلو ہم اس کے اوپر بحث نہیں کرتے، اس پہ بھی ہوگا دیکھو مولویوں کو علم نہیں ہوتا، وہ ایک الگ دلائل ہے۔ اب چلو مان لیا، ہم یہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے، کتنے ملحدین ہیں کہ جنہوں نے اپنے ڈی این اے کروا لیے کہ میرا اصل باپ کون ہے؟ ابھی تک ڈی این اے نہیں بھی کروائے تو مان ہی رہے ہیں نا صرف ماں کے کہنے پہ۔ کتنے ہیں افراد؟ یا تو یہ ہونا کہ ہر بچہ جو ہے نا یہ ملحدین میں سے پہلے اپنا ڈی این اے کروائے اور پھر اصل باپ کی طرف ہی اپنے آپ کو منسوب کرے جس کا تھا،
دیکھیں کیسے رولے ڈلیں گے۔ اب یہ کو مطلب وہ عذرائے تفنن نہیں، ایک لحاظ سے تو بیچ میں ایسے جملے بھی آ جاتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ اس بندے سے ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح کی وہ دلیل جاری بات ہے دے رہا ہے، پھر اس کے مطابق ہم جواب دے رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے ایک عورت کے کہنے پر ہزاروں سال کا سفر یوں قبول کر لیا کہ پورا اپنا نسب مان لیا، اور آپ نے نہیں دیکھا کہ اصل باپ کون تھا، تو جب عورت کے بیان کے اوپر آپ اتنا اعتماد کر سکتے ہیں اور آپ اسے عقل کے خلاف نہیں سمجھتے، تو اسی طریقے سے اگر ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کہنے پر اپنے احکام، اپنی شریعت، اپنے دین کی بنیاد کو کھڑا کیا جائے، اس کے اوپر کیا مسئلہ ہے؟ اس کے اوپر کیا جو ہے نا وہ استحالہ ہو سکتا ہے یا کون سی کوئی بعید بات ہو سکتی ہے؟ تو یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ دین شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ عقلی ضرورت، اہمیت، اخلاقی تقاضا، معاشرتی تقاضا، اور پھر جس جہت سے اگر آپ غور کرتے ہیں تو اس جہت سے جو ہے وہ آپ کو یہ اکمل اور کامل نظر آتا ہے۔ اور پھر ہم اس پہ آ جائیں اگر کہ بھائی ٹھیک ہے آپ جو ہے نا وہ بات تو کرتے ہیں کہ دین ماننا چاہیے، تو دین تو ہر قسم کے ہیں، دین تو فلاں بھی ہے، دین فلاں بھی ہے، دین فلاں بھی ہے، دین فلاں بھی ہے، تو آپ دین اسلام کو ہی دین حق کیوں مانتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب ہم نے دین کو مان لیا، یہ تو ایک خاص ہو گئی بات۔ اب یہ ہے کہ دین مختلف قسم کے ہیں، تو ہم غور کر لیں کہ مختلف قسم کے ادیان کے اندر کس کا طریقہ، کس کس کے احکام وہ زیادہ جامع، کون ہر زندگی کے پہلو کے حوالے سے رہنمائی کرنے والا دین ہے۔ آپ غور کر لیں، دین اسلام، شریعت اسلام کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ایسا دین نہیں ملے گا کہ جو یہ کہہ سکیں کہ بھائی ہر چیز کے بارے میں رہنمائی کرے۔ ہمارے ادھر ایک وہ بھائی تھے، وہ الحمدللہ اسی ہماری جو ہے نا وہ لائبریری میں مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے نا بڑی پیاری ایک بات کی، بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اسلام کے بارے میں پہلے سے ہی جو ہے نا وہ غور و فکر کرتے رہتے تھے، اور مختلف علماء کے بیانات سننا اور وہ سارا۔ ادھر آئے تھے، ایک نشست ہوئی تھی تو ان کے کچھ سوالات تھے، ان سوالات پہ بات ہوئی۔ اگلی دفعہ جب وہ آئے تھے تو سوالات ہی کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کا تھوڑی ذہن سازی کی، تو اللہ کا شکر ہے وہیں پہ ان کا ذہن بن گیا، انہوں نے کہا جی میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان۔ الحمدللہ ابھی تک وہ مسلمان ہیں اور رابطے میں بھی رہتے ہیں، سارے معاملات ماشاءاللہ۔ ایک میں نے دیکھا کہ ایک مسلمان سے زیادہ ان کو اس ٹائم بھی علم تھا اسلام کے بارے میں، جو ہمارے عام مسلمانوں کو نہیں۔ انہوں کہتے ہیں کہ میں اپنے کزنوں سے یا دیگر افراد سے نہ بحث کرتا رہتا ہوں، تو میں نے ان کے سامنے ایک بات رکھی، اس نے اب دین کی جامعیت کو اپنے انداز سے بیان کی ہے کہ دین جامع کیسے۔ مجھے بڑا نقطہ اچھا لگا ان کا، تو تقریباً یہی کو 21-22 سال عمر ہوگی ان کی۔ تو انہوں نے کہا جی دیکھیں میں مذہب عیسائی کا وہ تھے، کہتے میں عیسائی تھا، تو میں اس چیز سے میں نے کہا یار دیکھو کہ عیسائی مذہب بھی ہے، اس کے اندر بہت سے خرافات ہیں، اس نے وہ پورے بیان کی۔ اس نے کہا میں چونکہ اندر کا ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ یہ کتنا عیسائیت جو ہے نا وہ درست ہے، اور اس میں کون کون سی غلطیاں ان کی ہیں۔ مجھے خود دل کھٹکتا تھا شروع سے کہ یہ بات درست نہیں ہے، تو مجھے اسلام کے اندر وہ چیز حسن نظر آتا تھا کہ اسلام ہمیں جس سے منع کر رہا ہوتا تھا تو ادھر عیسائی مذہب اس کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہا ہوتا تھا۔ میں کہتا تھا نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز ٹھیک نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھیں میں نے ایک دفعہ جو ہے نا وہ سوال کی ہے عیسائی سے، میں نے کہا کہ دیکھو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ عیسائی مذہب میں پردہ ہے؟ وہ کہتا ہاں ہے۔ کہا جی، اس نے کہا کہ اسلام میں پردہ زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، کیسے؟ کہتا ہے چلو جتنے بھی دین ہے، چاہے عیسائی ہو یا کوئی بھی ہو، وہ جب پردے کی بات کرتا ہے تو وہ یوں کرتا ہے نا کہ بھائی آپ اپنے کپڑوں کو ڈھانپ لو۔ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہا اسلام اس سے آگے کی بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہا شریعت اسلامیہ جو ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے، وہ اس سے آگے کی بات اس طرح کر رہی ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے سارے مانتے ہیں کہ جنات کا بھی وجود ہے، یعنی ایک جو ہمارے ادیان ہیں تو جنات کا بھی وجود ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ہم واش روم میں جاتے ہیں یا ایسی جگہ پہ، تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم نے تو وہاں پہ مجبوراً اپنے ستر کو کھولنا ہے، اب جنات ہوں کچھ ہو وہ تو دیکھیں گے۔ کہتے اب کوئی مذہب بھی، اب اس نے بات کی، کہتے کوئی مذہب بھی یہ نہیں ہمیں بتاتا کہ اب ان سے کیسے پردہ کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اسلام بتاتا ہے کہ تم جو ہے نا بسم اللہ پڑھ لو، دعا پڑھ لو، تو تمہیں جو ہے نا وہ جنات نہیں دیکھ سکیں گے، پردہ ہو جائے گا، ستر ہو جائے گا، حاجب آ جائے گا، رکاوٹ بن جائے گی۔ تو مجھے بڑی اس کی پیاری بات لگی۔ اب اس نے کس انداز سے غور کیا، اسلام کی جامعیت کو
کہاں سے اس نے جو ہے نا وہ اٹھا کے بیان کیا، نے کہا دیکھو یہ اسلام ہمیں اس جگہ پہ بھی جا کے، جبکہ دیگر دین بھی جو ہے وہ جنات کے اوپر رکھ رہے ہیں، لیکن دین اسلام بھی رکھ رہے ہیں، لیکن دین اسلام اس کو کھول کے بیان کر رہا ہے، حتیٰ کہ جو دین اسلام یعنی الہامی جو مذاہب ہیں ان کے علاوہ بھی جو مذاہب ہیں ان کے اندر بھی جنات کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن اب وہاں پہ پردے کا بھی تصور پایا جاتا ہے، بھائی ستر کا کم از کم اپنا اپنا تصور موجود ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ اتنا تو لگا لینا کہ جب واش روم میں جائیں گے ظاہری بات ہے کہ وہاں پہ وہ مقامات کھلنے ہیں کہ جس میں سارے دین کہتے ہیں کہ پردہ ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ اب پردے کا تصور ان جنات سے کیسے ہوگا، یہ اس کو جو ہے نا وہ اسلام نے بیان کیا اس انداز سے کھول کے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیثیں اور اس میں یہ مفاہیم اور یہ تشریحات جو ہے نا وہ ہمارے علماء نے بیان کی کہ واقعی وہ بیچ میں جن رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ یہ ایک دین کی جامعیت، پھر اسی طریقے سے دین جس انداز سے ہم دیگر ادیان کے اوپر غور کر لیں، کوئی جلا دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، کوئی کچھ کر دیتا ہے، اپنے اپنے جو ہے نا وہ معاملات ہوتے ہیں، اپنے اپنے انداز ہوتے ہیں۔ تو کئی دین ایسے ہیں کہ جس کا تعلق آپ کے یوں سمجھ لیں کہ وہ ایک حد تک رہتا ہے، بس اب زندہ ہیں تو بس گئے، اب اس میں مرنے کے بعد جو ہے نا وہ مرنے کے بعد کا آگے ان کا کوئی اس طرح کا تصور نہیں ہے زندگی کے بارے میں، ایسے بھی دین ہے، بس ٹھیک ہے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں دین کے مطابق، لیکن جب دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر آگے معاملہ جو ہے نا ختم، تو ان کا ادھر تک تصور ہے۔ لیکن اب دیکھیں یہ دین اسلام کی جامعیت ہے، وہ کہتی نہیں ہے اصل اس کے بعد بھی آگے زندگی ہے، اس کے بعد کی زندگی کو آگے بیان بھی کرتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے، پورا اسلام بتا رہا ہے۔ اور پھر وہاں پہ جب انسان کی عزت تکریم اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، جس سے پہلے ہم نے قرآن پاک کے اس موضوع کے اندر بھی بیان کیا تھا کہ قرآن کے اندر مرکزی ایک عنوان انسان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اور یہ عزت دینا انسان کی پیدائش سے لے کے اور موت تک نہیں بلکہ موت کے بعد تک چلتا رہتا ہے، اس کو عزت سے دفناتے ہیں، اس کو جناب سخت ہاتھ بھی نہیں لگاتے، بچہ آتا ہے تو اس کو جناب بڑی عزت سے غسل کرانا، تو جناب بڑا ایک اچھا سلسلہ ہوتا ہے، دیگر ادیان کے اندر یہ نہیں ہے، سوچ ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک ہی جملے کے اندر اگر اس چیز کو میں جو ہے نا وہ لے کے آؤں تو وہ کیا ہے کہ کوئی بھی مذہب ولادت سے لے کے ما بعد الموت، موت کے بعد کے معاملات تک اتنی تفصیل کے ساتھ رہنمائی نہیں کرتا جتنی تفصیل کے ساتھ دین اسلام رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہی وہ نقطہ ہے کہ جس پہ آ کے ہم کہتے ہیں کہ بھائی اب ظاہری بات ہے دین تو عقل کے تناظر میں درست ہوا، لیکن اب دین بھی کون سا حق ہوگا؟ ظاہری بات ہے دین وہی حق ہوگا جو سب سے جامع، سب سے کامل دین ہوگا، وہی دین حق ہوگا۔ پھر یہاں پہ جو ہے نا وہ اسی کے ساتھ میں ایک چیز اور جوڑ دوں، یہاں پہ کئی لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا وہ جی دیکھیں دین کی ضرورت آپ بیان کرتے ہیں اور ایک نبی کے کہنے پہ آپ جو ہے کہتے ہیں کہ انبیاء آئے، مختلف انبیاء آ کے، رسول آ کے جو ہے نا دین کی تبلیغ کرتے رہے، تو یہ دین جو آپ مان رہے ہیں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ جی شریعت کو ماننا ہے، تو یہ آپ نبی کی وساطت سے مانتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی مختلف ادوار میں ضرورت رہی نبی آتے رہے، تو ہمارے دور میں نبی کیوں نہیں آتے؟ ہمارے دور میں نئی شریعت کیوں نہیں آتی؟ ہمارے دور میں جو ہے نا نیا دین کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ ضرورت تو اب بڑی ہے، آپ جناب بہت زیادہ جو ہے نا معاملات خراب ہو رہے ہیں، کئی جگہوں پہ ایسے ہو رہا ہے، کئی جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے، تو آج بھی تو بڑی ضرورت ہے، کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ سوال ہی غلط ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ نئے دین کی ضرورت کب ہوتی ہے؟ نئے دین کی ضرورت 2 یا 3 اسباب کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ پہلے والا دین کامل نہ ہو، پہلے والے دین میں تحریف ہو چکی ہو، تبدیلی ہو چکی ہو، یا پہلے والے دین پہ اب عمل کرنا ممکن نہ رہا ہو، جو دین چل رہا ہے اس پہ عمل کرنا ممکن نہیں رہا۔ ہم غور کر لیں کہ دین سب سے کامل دین اسلام، اس کو ہم نے اپنے انداز سے بیان کیا، اسی کامل سے میں نے یہ والا نقطہ ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، کامل دین دین اسلام، اور یہ صرف جملوں کی حد تک نہیں ہے، دیگر ادیان سے آپ تحقیقی اور انصاف کی نگاہ سے اگر آپ تقابلی مطالعہ کر لیں تو آپ کا یہی نتیجہ نکلے گا، دین اسلام جامع دین ہے اور کامل دین ہے، دین اسلام میں تحریف کوئی نہیں، سب اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، گزشتہ موضوعات کے اندر بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں، آج تک بلکہ ان کو وویلا کرتے ہوئے دیکھا گیا کہ یہ دین میں تحریف کیوں نہیں کر رہے یہ لوگ، ان کو ترمیم کی کیوں نہیں ضرورت پیش آ رہی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی جو ہے نا وہ قرآن رہے اور اس کے اندر کوئی ترمیم کی حاجت بھی نہ رہے، ایک ہی نصاب رہے ترمیم کی حاجت نہ رہے، یہ کیا ہے کہ دین کے اندر تحریف نہیں ہوئی۔
دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہ رہے تب آ سکتا ہے نیا دین، اس کی ضرورت تب محسوس ہوگی، جبکہ دین اسلام کا ہر حکم وہ ہے کہ جس کے اوپر عمل کرنا بالکل 100% ممکن ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے یہ لوگوں نے بنا دیا نا، یہ دین مشکل ہے، دین بڑا مشکل ہے جی، یہ ایک جملہ دے دیا، دین کیا مشکل ہے؟ کیا جھوٹ سے بچنا یہ مشکل ہے؟ اگر آپ جھوٹ سے نہیں بچ سکتے تو آپ کو دین نے مشکل نہیں بنایا یہ، بلکہ آپ کی گیدرنگ نے مشکل بنایا۔ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، پھر اس آپ کے ارد گرد جو افراد ہیں انہوں نے مشکل آپ کے لیے بنایا، دین نے نہیں بنایا۔ آپ خود اس میں قصوروار ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جہاں پہ آپ سے جو ہے نا جھوٹ بولنے سے بچنا ممکن نہیں ہوتا، تو یہ تو آپ نے اپنے لیے مشکل بنا، دین نے تو نہیں بنایا۔ وہ جی شریعت جو ہے نا وہ بدکاری کے حوالے سے جو ہے نا بڑے سخت احکام رکھتی ہے۔ شریعت مطہرہ میں بدکاری سے بچنے کا حکم ہے، تو اب آپ نہیں بچ پا رہے تو یہ آپ کی وجہ سے مشکل بنا ہے آپ کے لیے، اور یہ آپ جس گیدرنگ میں اس کی وجہ سے مشکل، دین کی وجہ سے تو مشکل نہیں ہے۔ جتنے بھی احکام کے اوپر آپ غور کر لیں گے تو خارجی عوارض ہوں گے، کچھ ایسے خارجی اسباب ہوں گے کہ جن کی بنیاد پہ کوئی کہہ رہا ہوگا کہ دین پہ عمل کرنا مشکل ہے، ورنہ دیکھیں کہ عام افراد ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، جھوٹ سے بچ رہے ہیں، وہ سچے ہیں اور جناب دیانتداری کے ساتھ چل رہے ہیں، امانت داری کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ غیبت نہیں کرتے، وہ دھوکہ نہیں دیتے، گالیاں نہیں دیتے، وہ ظلم نہیں کرتے، قتل و غارت نہیں کرتے، سارے معاملات چل رہے ہیں، تو آپ غور و فکر کر لیں کہ یہ بندے جو ہے یہ چل رہے ہیں دین کے مطابق، اور یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ دین بڑا آسان، جتنا زیادہ جو دین پہ عمل کر رہا ہے وہ کہتے ہیں اتنا ہی آسان ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کے اوپر جو 10 احکام کے اوپر عمل کر رہا ہے 11واں اسے مشکل لگتا، 100 پہ عمل کر رہا ہے 101 والا اسے مشکل لگتا، اور وہ 100 پہ عمل کر رہا ہے اس کو کہتا ہے یار بڑا آسان ہے دین، تو اس کو اور آسان لگ رہا ہے، اور جو بندہ پہلے ایک پہ بھی عمل نہیں کر رہا وہ کہتا ہے بڑا مشکل ہے دین پہ۔ اس کا مطلب ہے کہ مشکل نہیں ہے، اور بھائی اگر مشکل ہوتا تو وہ 100 والے کے لیے زیادہ مشکل ہوتا جو پہلے 100 احکام پہ عمل کر رہا ہے، آپ کے لیے اگر مشکل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خارجی اسباب ہے، کوئی ایسے عوارض الگ سے ہیں کہ جو آپ کی طبیعت کے اندر ہیں، ورنہ دین کے اندر تو نہیں ہے، دین کے اندر ہوتے تو سب کے لیے مشکل ہوتا۔ تو یہ اب جو میں نے 3 نقطے آپ کے سامنے بیان کیے کہ دین کامل نہ ہو، دین میں تحریف ہو چکی ہو، دین قابل عمل نہ ہو، یہ 3 چیزیں اگر پائی جائیں تو پھر آتی ہے نئے نبی کی ضرورت، نئے دین کی ضرورت۔ جیسے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو آپ دیکھ لیں، وہ کیا تھا کہ جی دین میں ترمیمیں کر لی، انہوں نے تحریفیں کر لی، جو تحریفات ہو گئی تو تحریفات ہونے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اب دین ان کا قابل عمل بھی نہیں رہا، اس پہ عمل بھی مشکل، انہوں نے احکام غریبوں کے لیے مشکل بنا دیے، اب وہ کہتے تھے ہمارے تو یہ قابل عمل ہی نہیں، ہم کیسے اس پہ عمل کریں، یہ تو ہمارے لیے اتنی بات بات پہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے ایسی تحریفات کر لی کہ دین ان کا کامل ہی نہیں رہا، اس کی جامعیت وہ ختم ہو گئی، اس کی کاملیت وہ ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے کہ جناب اس کے مقابلے میں تو دوسرے دین کی ضرورت واقعی تھی کہ اب تو ان لوگوں نے تحریفات کر لی ہیں، تبدیلیاں کر لی ہیں۔ تو یہ وہ اسباب ہوتے ہیں، ہم دین اسلام کے اوپر جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے اوپر غور کرتے ہیں، تینوں اسباب سے ختم ہے یہ بات، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہے نا نئے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر اسی طرح نئے نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسا دین دیا گیا کہ جس کے اندر ہر چیز کا بیان جو ہے نا وہ کر دیا گیا، اور کامل اکمل دین، تحریف سے پاک دین دیا گیا۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کو دین دیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس دین کا حفاظت کا ذمہ اس لیے لیا کیونکہ اس کے بعد نئے نبی کو نہیں بھیجنا تھا، اس لیے اس کا فرما دیا حفاظت کا ذمہ میں نے لیا، یہی ایک وجہ ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ آگے مزید ہم غور کرتے ہیں، قابل عمل اس کے اندر احکام رکھے، تو ہر دور کے اندر قابل عمل رہے، ہر صدی کے اندر قابل عمل ہے، قیامت تک جو ہے نا یہ قابل عمل رہے گا۔ تو جب تک یہ چیزیں نہیں ہیں تو ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے میں نے جو ہے وہ چند چیزیں عرض کی، مختلف اعتبار سے، مختلف انداز سے اس پہ اور بھی جو ہے نا وہ غور و فکر کیا جا سکتا ہے، اور اس پہ تو میں کہتا ہوں کہ ہمیں مطالعہ کرنا چاہیے، اور سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے کہ دین کے احکام کی حکمتوں کو ہم سمجھیں۔ دین کے احکام کی اگر حکمتوں کو ہم سمجھیں نا تو یوں سمجھ لیں کہ دل جو ہے نا وہ باغ باغ ہو جاتا ہے کہ یار اتنا ہمارا اچھا دین ہے، اتنا جو ہے نا مزید اعتقاد اس کے اوپر پختہ ہوتا ہے، مزید جو ہے وہ اس کے حوالے سے ہمارا ذہن بنتا ہے کہ یار واقعی دین اسلام یہی دین حق ہے، اور جو قرآن پاک میں فرمائے گا ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ بالکل اللہ تعالیٰ کا سچا فرمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو بھی کوئی سوال کرنا چاہیں وہ سوال اپنا کر سکتے ہیں، اور عمیر بھائی اگر کوئی سوال آیا ہو تو وہ
ادھر ہی جو ہے نا وہ وائس پہ اپنا سوال کر لیں، باقی ادھر سے بھی کوئی سوال کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، پہلا سوال ہے یہ کہ ہمیں دین کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم باہر کے ممالک کو دیکھیں تو گورے یا کافروں کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں اور وہ دین کی رٹ نہیں لگاتے، جبکہ یہاں اتنا دین ہے، اس کے باوجود بھی حالات سب کے سامنے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس سوال سے اور اس میں جو بیان کی گئی بات ہے اس سے یہ اتفاق نہیں کروں گا، کیونکہ آپ لگائیں کہ یہ کالے گوروں کا جو اختلاف ہے یہ کن ممالک میں زیادہ ہے؟ باہر کے ممالک کے اندر۔ وہاں پہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے کالے گوروں کے اختلاف کی بنیاد پہ، وہ احتجاج ہوتے ہیں یا آپس میں مختلف قسم کے جو ہے نا وہ سکینڈلز بنتے ہیں، یہ کہاں پہ بنتے ہیں؟ باہر ہوتے ہیں۔ اب آپ سے میں یہ کہوں گا کہ اس سوال کے اندر ہی جو چیز بیان کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم نے باہر کے ماحول سے ناواقفیت کی بنیاد پہ یہ ذہن بنا لیے کہ ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ میں آج تک اس چیز کو نہیں سمجھ پایا کہ لوگ کہتے ہیں ان کے اخلاق بڑے اچھے ہیں، اور یہ کہاں سے لیا گیا؟ جو افراد ہمارے مسلمان یہاں سے باہر جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے، اور جو کفار وہاں سے ہمارے مسلمان ملکوں میں آتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کیا جاتا ہے، وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دین آپ کو اخلاق کا درس دیتا ہے یا وہ لوگ دے رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو یہاں پہ آتے ہیں کسی کافر کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جاتی، بلکہ اگر کوئی خدا نخواستہ ایسا کیس ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ ایسا کوئی کیس ہو گیا پاکستان میں کہ جناب اقلیتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ظلم زیادتی ہوگی یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے، تو ہمارے ہی علماء، خواص، عوام یہ سارے باہر نکلتے ہیں یہ غلط ہوا ہے۔ کبھی ادھر آپ نے دیکھا ہو کہ باہر جو ہے وہ ایسا کوئی کیس ہوا ہو کہ ہمارے کسی پہلی بات تو یہ وہاں پہ مسلمان جب جاتے ہیں، یا مسلمان کو چھوڑے یہاں سے پاکستانی کی حیثیت سے آپ دیکھ لیں، پاکستانی کی حیثیت سے جب کوئی وہاں پہ جاتا ہے تو اس کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ کیسا انداز برتا جاتا ہے اور کیا اخلاقیات کا مظاہرہ کیا جاتا ہے سب کے سامنے۔ اور پھر وہاں پہ اگر کسی پاکستانی کے ساتھ یا جو ان کے وہاں پہ الگ ملکوں سے آنے والے ہوتے ہیں باسی، ان کے ساتھ جو انہوں نے کوئی ظلم کر دے، کوئی کچھ کر دے، تو وہاں پہ کس حد تک ادھر کے ملک والے جو ہے نا وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرواتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اخلاقیات ان کے بالکل مسلمانوں سے درست ہیں، یہ اس ہی سے مجھے اتفاق نہیں ہے۔ بقیہ اگر ہم اس کو برسبیل تسلیم مان لیں کہ بھائی جو ہے نا وہ واقعی کہ ایسا ہے کہ جی وہ لوگ جو ہے نا وہ دین کو نہیں بھی مانتے پھر بھی جناب ان کے اخلاق اچھے ہیں اور مسلمانوں کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، تو اس کا تعلق دین اور نظریے کے ساتھ نہیں ہے، کیونکہ دیکھا جاتا ہے نظریے کی جب دین کی ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ دین کے جو نظریات ہیں وہ کتنے کامل ہیں۔ اب اس پہ اپلائی اس پہ کوئی نہیں کر رہا یا اس کا اطلاق صحیح طور پہ نہیں ہو رہا، یہ ایک الگ بات ہے۔ فرض کریں ایک قانون بن گیا کہ بھائی فلاں جو ہے وہ اگر فلاں زیادتی کرے گا تو اس کے اوپر یہ سزا ہے، اگر جو ہے نا کوئی بندہ دھوکہ دے گا اس پہ یہ سزا ہے، اگر کوئی بندہ جو ہے وہ بد اخلاقی کرے گا اس پہ یہ سزا ہے۔ اب اس طریقے سے اگر ایک لا جو ہے وہ بنا لیا جائے اور وہ مضبوط ترین لا بن جائے اور مضبوط ترین قانون بن جائے، اب اس قانون کے اوپر عمل نہیں ہو رہا، تو اب ہم قانون کو غلط نہیں کہہ سکتے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ عمل جو نہیں کر رہے یہ غلط ہے، ان کو عمل کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے دین اسلام نے جو احکام دے دیے، جو دین اسلام نے ضوابط اور قانون دیے، وہ بالکل اگر ہم اس کے اوپر غور کریں گے بالکل کامل ہیں۔ اب اس پہ اگر کہیں عمل کے اندر کوتاہی آ رہی ہے تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اب عمل جو نہیں کر رہے ان کو سمجھانے کی حاجت ہے، نہ کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دین کا وہ جو حکم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یوں سمجھ لیں کہ بندے ایک کافر اور ایک مسلمان ان دونوں کے عمل کا تقابل ہو رہا ہے، ان دونوں کے دین کے تقابل پہ یہ والا سوال نہیں ہے۔ اگر دین کے تقابل پہ بات کریں گے تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ اچھا یہ بتائیں کہ وہ جو گورے جو ہے نا اخلاق کا درس لے رہے ہیں وہ کہاں سے لے رہے ہیں؟ آپ کو نتیجہ ملے گا کہ جناب ان کو اسلام کا وہ فلاں قانون اچھا لگا اس لیے انہوں نے اس کو اپلائی کر لیا اپنے اوپر، تو اس کا مطلب ہے کہ گورے نے تو وہ قانون جو لیا، اخلاقیات کا درس لیا، وہ تو اس نے دین اسلام سے اٹھایا ہے، تو پھر بھی بات تو دین اسلام کی جامعیت کی آ گئی، دین اسلام کی حقانیت کی آ گئی، تو مطلب دین کی بات نہیں یہاں پہ ہو رہی، اب عمل کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بندہ عمل کر رہا ہے ایک بندہ عمل نہیں کر رہا،
تو اب ہمیں ان دونوں میں سے اگر ہم یہ کہیں تو ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، جو عمل نہیں کر رہا اس کو عمل کرنا چاہیے، لیکن اس عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہم اس قانون یا اس دین کو غلط نہیں کہہ سکتے کہ جس دین کو یہ ماننے والا ہے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت پیارا ایکسپلین کیا ہے اور مدلل جواب دیا ہے۔ اس پہ ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا، جو پہلے آپ نے فرمایا بالکل ایسے ہی ہے۔ یہاں پہ آپ یو کے میں بات کر رہا ہوں کہ پاکی کہنا یعنی پاکستان والے کے ساتھ نمائندگی کرنا بہت عام ہے اور یہ گالی سمجھا جاتا ہے یہاں پہ۔ بتا دیں آپ کاس پہ جی اپنا تعارف بھی کرا دیں، سارے نہیں جانتے آپ کدھر ہیں، میرے ساتھ ادھر بھی بیٹھے ہوئے افراد۔ جی میں اس وقت یو کے میں موجود ہوں اور الیکٹریکل انجینئرنگ کی میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں۔ تو یہاں باقی عام بولا جاتا ہے اور یہ بس ان کا یہ ہے کہ میڈیا پہ یہ ذرا نہیں آتا اور شو نہیں ہوتا، یہاں پہ سارا کچھ اور ہوتا ہے۔ اور دوسری جو آپ نے فرمائی اس میں بھی بالکل ٹھیک ہے کہ یہ موازنہ کمپیریزن جو ہے، اب ان کے مثال کے طور پر ایک ہی رول ہے ان کا، مثال کے طور پر چائلڈ بینیفٹ دیتے ہیں، تو انہوں نے وہ رول جو ہے یعنی بچے کو جو ہے نا یہ کچھ نہ کچھ منتھلی بیسس پہ دیتے ہیں، جی تو جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سٹارٹ کیا تھا یہ وہاں سے انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا ہوا ہے، صحیح، یعنی یہ فالو وہی کر رہے ہیں رولز جو اسلام کے رولز ہیں، بے شک۔ جو ان کو اچھے لگے، جو ان کی سمجھ میں آئے وہ فالو کرنا شروع کر دیا، ہم نے وہ فالو کرنا چھوڑ دیا۔ بہر اللہ ہمیں ان کا توفیق عطا فرمائے۔ ایک سوال مجھ سے اب یہ آیا ہے، جملہ عام ہے، ہم سنتے رہتے ہیں کہ سائنس جی بڑی ترقی کر چکی ہے، سائنس اتنی ترقی کرتی کرتی چاند پر پہنچ گئی ہے، بلکہ اب تو جو ہے وہ مارس پہ کالونیز بنانے جا رہے ہیں جی، وہ اسپیس ایکس کے ذریعے اور دیگر۔ تو ہمارے جو علماء ہیں بالخصوص یہاں پہ ایک لفظ بولتے ہیں مولوی، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک قسم کی گالی ہی ہے، اور ایسا بولا جاتا ہے کہ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ یار یہ اس کی حرمت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مولوی ابھی تک جو ہے وہ ایسے احکام بیان کر رہے ہیں جن کی ضرورت ہی نہیں ہے، کن کاموں میں وہ جائز ہے، یا اس طرح کی جو ہے اس حوالے سے کیا ہمیں رہنمائی کریں گے آپ؟ دیکھیں بنیادی طور پہ پہلے تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ انسان سب سے پہلے اپنی حدود کی بات کرتا ہے، اور جب اس کے جو حدود ہیں اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے وہ جتنا سازگار اور جتنا اچھا ہوگا، اور انسان خود جتنا اچھا ہوگا، پھر آگے وہ مزید بڑھنے کی کوشش کرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ دین اسلام وہ دین اخلاق، دین اسلام وہ عمل والا دین ہے۔ اب پہلے تو ہم اعمال کے اوپر بات کریں گے، چونکہ پہلے بھی ہم بات کر چکے کہ دین اسلام کا جو مرکزی عنوان ہے وہ ہمارا اخلاق، وہ ہمارا کردار، ہمارا اسلوب عبادت، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا معاشرتی انداز، ہمارا انفرادی طور پہ جو آپس میں انداز ہے، اس سب کی اصلاح ہے، تو اصلاح کرنا ہمارا مقصود ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جب دین کا مرکزی عنوان یہ ہے تو اب جو بھی دیندار ہوگا، جس نے دین پڑھا ہے، تو وہ اسی مرکزی عنوان کے اوپر رہ کے بات کرے گا۔ جیسے ڈاکٹر جو ہے نا وہ اگر بات کرتا ہے تو میڈیکل کے جو اسٹوڈنٹ ہے وہ اگر پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ 5 سال پڑھے، اور وہ جناب آگے سے کوئی بچہ 5 سال بعد ان کے سامنے یہ اعتراض کرے، حضرت ہم تو آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آئے تھے لیکن آپ نے تو ہمیں انسان کے وجود سے ہٹ کے آگے کہیں جانے ہی نہیں دیا، آپ ہمیں چاند پہ لے جاتے جناب، ہم وہاں پہ بھی جا کے جو ہے نا وہ 2-4 دن گزار آتے، تو آپ نے تو بس کبھی ہمیں بتایا یہ ہڈی ٹوٹ جائے تو یہ کرنا ہے جناب، کبھی آپ نے بتایا یوں بیماری ہو تو اس کی تشخیص یوں کرنی ہے، اس کو دوا یوں دینی ہے، آپ انسان سے باہر نکلے ہی نہیں ہیں۔ تو وہ آگے سے یہ جواب دے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو چاند پہ لے کے جانے والے ہیں نا وہ الگ لوگ ہیں، اور وہ نصاب جدا ہوگا، وہاں پہ جو ہے نا وہ جو ہے سمجھ لیں کہ اس کا مرکزی عنوان جدا ہوگا۔ تو ہمارا چونکہ مرکزی عنوان ہی انسان تھا تو ہم نے انسان کے اوپر بات کی ہے، اور اس میں بھی انسان کے بھی جو طبی اور جو طبعی معاملات ہیں ان کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی تھی اور وہ کی ہے۔ اسی طرح دین کا جو مرکزی عنوان ہے وہ انسان کی اصلاح، ہدایت ہے۔ تو اس لیے جو مولوی ہوگا، دیندار ہوگا، وہ ظاہری بات ہے اسی اپنے عنوان کے تحت رہ کے بات کرے گا۔ جہاں تک آ گئی بات کہ اب چاند پہ جانے کی یا وہ کرنے کی، دین اس سے منع نہیں کرتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ میں دین یہ نہیں کہتا کہ اگر ترقی ہو رہی ہے تو تم جو ہے نا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، دین کہتا ہے بلکہ ٹھیک ہے تم اپنے دین پہ عمل کرتے ہوئے، شریعت کے دائرے میں بھی رہتے ہوئے ترقی کر سکتے ہو، تم آگے چل سکتے ہو، چاند کیا آگے بڑھنا ہو بڑھو، بلکہ ہماری شریعت نے تو ان کو یہ تصور دیا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شب معراج وہ آسمانوں سے بھی اوپر گئے، ورنہ پہلے جو فلسفی تھے نا وہ یہ سمجھتے تھے کہ آسمانوں سے اوپر تجاوز کرنا ہی ممکن نہیں ہے، وہ یہ کہتے تھے انسان اوپر نہیں جا سکتا۔ شریعت میں سب سے پہلے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تصور پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا
کہ میں آسمانوں سے بھی اوپر گیا ہوں، تب بھی اختلاف کرنے کی ایک وجہ فلسفیوں کی یہ تھی، وہ کہتے تھے اس طرح تو یہ ممکن، وہ عقل سے اس کو جھٹلاتے ہوگا تو ممکن ہی نہیں ہے اس طرح کو اوپر جا سکے، کیونکہ اس طرح آسمان سے اوپر جانا ممکن نہیں ہے جناب، وہ اس کو اس انداز سے بیان کرتے تھے۔ اب آج تحقیقات یہ کہتی ہیں یہاں جا سکتا ہے، اور انہی تحقیقات کی بنیاد پہ انہوں نے چاند پہ جانا، تو اب آگے سفر جو ہے نا وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تو انہوں نے پھر وہی بات آ جاتی ہے جو پہلے سوال میں گزرا، کہ اسلام سے ہی کچھ چیزیں انہوں نے اٹھا کے، بس اسلام کا اسے نام نہیں دیا، لیکن ان چیزوں کو جو ہے نا انہوں نے اپنایا اور ان تحقیقات کے اوپر مزید تحقیق کی، اور پھر آگے جس نتیجے تک ابھی تک یہ پہنچے، ابھی بھی ادھوری تحقیقات ہیں ان کی، تو یہ انہی تحقیقات کو جن کو بنیاد بنایا اسلام کی تھیں، اور پھر اسلام کے اوپر ہی جو ہے نا وہ معاذ اللہ انہوں نے اعتراض کیے۔ جیسے پہلے کبھی فلسفہ مسلمانوں کی جیسے انہوں نے کتابیں جو ہے نا وہ چوری کی تھیں، یہ پوری تاریخ ہے، اور پھر اس کے بعد انہی کتابوں کو جو ہے نا وہ پڑھ کے اور اسلام کے خلاف ہی انہوں نے استعمال کیا، یہی قانون انہوں نے جو ہے نا یہاں بھی اپلائی کیا۔ تو اسلام بنیادی طور پہ چونکہ دین ہدایت، دین اخلاق ہے، اس کے اوپر مرکزی عنوان پہ اپنے بات کرتا ہے، اور جہاں تک ترقی کی ہے اس سے بالکل منع نہیں کرتا۔ اور ہمارے اتنے سائنٹسٹ ہیں جو مسلمان ہیں، ہمارے ہی وہ افراد جو اس طرح کی تھیوریز پیش کرنے والے ہیں وہ مسلمان گزرے ہیں، جو ان کے سمجھ لیں کہ جد الامجاد میں سے آ جاتے ہیں، اور وہ بالکل جد امجد کہہ لیں ان کو، تو جو بابائے سائنس کہہ لیں آپ ان کو، تو وہ سارے حضرات جو ہے نا وہ آپ کو مسلمانوں کی ایک لسٹ ملے گی، جن کو اگرچہ اوپر نہیں لایا جاتا، لیکن ایک پوری فہرست موجود ہے کہ جن میں ہمارے مسلمان سائنٹسٹ موجود ہیں جنہوں نے ایسے تصورات پیش کی ہیں، لیکن ان کو آج بھی اسی لیے دبایا جاتا ہے کہ وہ مسلمان تھے۔ تو ظاہری بات ہے کہ یہ تعصب ہے، اس کو دور ہونا چاہیے۔ یہ تو ہم ان کو کہیں کہ یہ آپ کے اندر کمی ہے، نہ کہ اسلام کے اندر کمی ہے کہ وہ اسلام ترقی سے روک رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جی مفتی صاحب، جس طرح آپ نے دین اسلام کی جو اہمیت ہے وہ واضح کی ہے، اب جو ہوتا ہے کچھ ہوا ہے کہ اب جو دین سیکھتا ہے، کوئی کسی کو موٹیویشن ملتی ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، ٹوپی پہن لیتا ہے یا داڑھی رکھ لیتا ہے، تو اب بندے اسے، جس طرح بھی وقاص بھائی بھی فرما رہے تھے مولوی کی ورڈ کے بارے میں، کہ اب تنزیہ طور پہ بندے اسے مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اسے احساس کمتری ہوتا ہے، پھر وہ دوبارہ جو ہے دنیا داری کی طرف آ جاتا ہے۔ آپ اس سچویشن میں کیا کیا ہے؟ دیکھیں، قوت ارادی ہونی چاہیے، پختہ ارادہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی حقانیت کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا، اذان ہو رہی ہے جہاں پہ، کچھ ویٹ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال یہ چل رہا تھا کہ کئی افراد وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یا لوگوں کی باتوں میں آ کے جو امامہ ڈالا یا داڑھی رکھی تو وہ ان کی باتیں سن کے کہ یہ مولوی ہو گیا، تو دین سے دوری کی راہ اختیار کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے۔ اس کو یوں بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر لوگوں کی باتوں کے اوپر جائیں گے تو لوگ کسی حال میں بھی آپ کو رہنے نہیں دیں گے۔ ہمارے یہاں اکثر معاشرہ جو ہے وہ داڑھی کے بغیر پھر رہا ہے، یا وہ اماموں کے بغیر پھر رہا ہے، لیکن جو امامے کے بغیر طبقہ ہے، کیا اس کو معاشرہ جو ہے وہ درست طریقے سے رہنے کے لیے اور رکھنے کے لیے تیار ہے؟ اس کو کیا وہ باتیں نہیں کر رہا؟ جس کی داڑھی نہیں ہے اس کو کسی اور طریقے سے باتیں کر رہا ہے، جس نے امامہ نہیں ڈالا اس کو کسی اور طریقے سے باتیں کر رہا ہے، اس کا کسی اور طریقے سے مذاق بنا رہا ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بھائی داڑھی رکھی ہوگی یا میں نے امامہ ڈالا ہوگا تو لوگ مجھے جو ہے نا وہ مولوی کہیں گے، تو میں اس سے بچنے کے لیے اور مجھے شرمندگی نہ ہو یا میرا مذاق نہ بنایا جائے تو میں جناب اس کو چھوڑتا ہوں۔ یہ ایک مذاق سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے کہ 10 قسم کے مذاقوں میں گرفتار ہو جائے۔ اب لوگ اس کا اور طرح طرح سے مذاق بنائیں گے، اس کے چہرے پہ بات کرنی ہوں گے وہ بھی کر لیں گے، اس کے جو ہے نا وہ بالوں پہ بات کرنی ہوں گے وہ بھی کر لیں گے، 100 قسم کے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مزاحیہ معاملات ہو سکتے ہیں، اور اس کو مزید جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار ہو سکتا ہے، ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتا ہے۔ جبکہ اگر اس طرف جائیں تو داڑھی کے اوپر اور جو جس نے امامہ ڈالا ہوتا ہے یا دینی گیٹ اپ میں ہوتا ہے، اگر اس کے اوپر ہم غور کرتے ہیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید چند افراد ہوں گے کہ جو ہمارے معاشرے میں داڑھی والے کے اوپر یا دیندار افراد کے اوپر لعن طعن کرتے ہوں گے یا ان کا مذاق بناتے ہوں گے۔ اکثر طبقہ وہ ہے کہ جو دیندار افراد کی عزت کرنے والا ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کا یہی معاملہ ہے۔ اور دوسری طرف اگر آپ نکل جائیں تو جس کی داڑھی نہیں ہوتی یا ایک دنیا دار طبقہ ہوتا ہے، وہ آپس میں طرح طرح کے اوور ایسے جو ہے نا مذاق کرتے ہیں کہ جو بالکل قابل قبول نہیں ہوتے،
اور جبکہ داڑھی والے کے ساتھ وہ معاملات نہیں کیے جاتے بلکہ اس کی عزت کی جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں جو بندہ اس طریقے سے پیچھے ہٹنے والا ہے اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ میں ایک بلا سے نکل کے کئی بلاؤں میں مبتلا ہونے جا رہا ہوں، ایک مصیبت سے نکل کے کئی مصیبتیں اپنے گلے ڈال رہا ہوں۔ تو اگر اس نقطے کو بھی وہ سمجھ جائے گا کہ بھائی یہ دنیا کہیں بھی مجھے خوش نہیں رہنے دے گی، بلکہ میں اگر اس سے ہٹوں گا تب بھی جو ہے نا میرے لیے وہی دروازہ بند نہیں ہوگا بلکہ اور زیادہ کھلے گا، اور زیادہ دروازے کھلیں گے، تو وہ شاید یہ ایک اس کی اصلاح کے لیے کافی ہو کہ یار مجھے اس سے چھوڑنا نہیں۔ پھر دوسری چیز یہ کہ اس کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ جب میں نے دین کو مانا، میں نے شریعت کو مانا، اللہ اور رسول کے احکام کو مانا، تو اب جب میں نے ان کی حقانیت کو مان لیا اور یہ جان لیا کہ اسی کے اندر میری فلاح ہے، اسی کے اندر میری کامیابی ہے، یہ دو چار باتیں اگر ہو بھی گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے اپنے مقصود اور اپنا جو میرا گول ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کوشش کرنی ہے اور وہ میں نے حاصل کرنا ہے۔ تو ہمیشہ ایسے بندے کہ جو تھوڑی سی باتیں سن کے اپنے ارادے کو توڑ دیتے ہیں، یہ وہ افراد ہوتے ہیں جن میں خود ارادی جو قوت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، خود اعتمادی ان کے اندر کم ہوتی ہے، اور یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو پھر کسی میدان کے اندر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کا مقصد اور ان کی زندگی کی معنویت جو ہے نا وہ فوت ہو جاتی ہے۔ اگر واقعی ان کی مقصدیت اور معنویت باقی رہے تو کبھی بھی کوئی بندہ دو باتیں سن کے جو ہے نا اپنے مقصد سے نہیں ہٹتا بلکہ وہ اپنے مقصود کو ہی جو ہے نا اپنے سامنے رکھتا ہے اور اس طرح کی باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ تو ایسے بندے کو بھی یہی کہا جائے گا کہ وہ اپنے مقصود کی طرف نگاہ رکھے اور لوگوں کی باتوں کی طرف توجہ نہ دے۔ جی جواب ہو گیا۔ چلیں ابھی ہمارا تقریباً ٹائم بھی پورا ہو گیا، نماز کا بھی آگے وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔